20ویں صدی جدید و قدیم شعریات، تصادم اور ادغام، تعارف و تمہید۔ ادب و تنقید کی تاریخ میں 20ویں صدی سب سے فعال صدی کہلاتی ہے۔ اس صدی میں کئی ادبی رجحانات اور تحریکات رونما ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت کی گہری دھند میں ڈوب گئیں، یا کسی دوسری تحریک یا رجحان کی وہ خود محرک بن گئیں۔ بعض تحریکات خالص ادبی تھیں، جیسے جدیدیت کی تحریک، اور وہ اواگات رجحانات جنہوں نے جدیدیت کی پیش روی کی تھی، جیسے علامتی رجحان۔ علاوہ اس کے وہ رجحانات جن کا تعلق دیگر علوم سے تھا، جیسے نفسیات کا علم۔ 20ویں صدی کی تنقید کا ایک حصہ نفسیاتی تنقید یا تحلیل نفسی سے وابستہ ہے۔ نفسیاتی تنقید سے بھی زیادہ جس رجحان اور تحریک نے عالمی سطح پر ایک بڑے عہد کا احاطہ کیا تھا، وہ مارکس اور اینگلس کے افکار و خیالات پر مبنی تھی۔ اسی صدی میں نو مارکسیت کے تصورات بھی ابھر کر سامنے آئے، جس نے مارکسیت کے جامد، رسمی اور روایتی تصور کے برخلاف مارکسی فکر کو ایک نیا تناظر مہیا کیا۔ مارکسی رجحان یا حقیقت نگاری کے تصور کہلو و پہلو حیات پسندی کے اس تصور یا ان تصورات کا اثر بھی گہرا تھا جن کا سارا زور لفظ، اسلوب اور حیات پر تھا۔ روسی حیات پسندی، ساختیات، اینگلو امریکن تنقید یا برطانوی حیات پسندی یا پس ساختیاتی تھیوری میں مواد کے مقابل میں حیات اور لفظ یا اس کے متنوع استعمال یا معنی کی کثرت اور معنی کی تعلیق پر زیادہ زور ہے۔ سبق کا مقصد ہمارے طلباء کو عہد وکٹوریہ کے تنقیدی رجحانات اور اس کے متنوع ادبی پس منظر کا پوری طرح علم ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ایسے کئی رجحانات اور تحریکات روبہ عمل تھیں جو ایک دوسرے کی توثیق سے زیادہ ایک دوسرے کو رد کرتی تھیں۔ وہ دیکھیں گے کہ 20ویں صدی 19ویں صدی سے بھی کہیں زیادہ تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ کئی دھارے متوازی طور پر سرگرم ہیں جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں یا بعض امور میں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ اس سبق کا مقصد ہمارے طلباء کو درج ذیل معلومات فراہم کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ نمبر 1، نئی تنقید کا مکتب فکر حیات و مواد کی وحدت پر زور دیتا ہے اور خارجی معلومات کو غیر ضروری قرار دیتا ہے۔ نمبر 2، ٹی ایس ایلیٹ اور دیگر ناقدین جدید ذہن کے حامل تھے، لیکن روایت کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے یہاں بھی حیات و مواد کی یگانگت پر اصرار ہے۔ آئیے ریسرچ کا سارا زور ادبی متن کے براہ راست غیر مطالعے یا کلوز ریڈنگ پر تھا۔ شاعری ایک خاص قسم کا علم مہیا کرتی ہے جسے تنقید کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ولیم ایمپسن نے شعری ابہام اور ادبی تخلیق میں زبان اور معنی کی نوعیت پر خصوصی بحث کی ہے۔ 5، ساختیات ایک نیا انقلابی نظریہ لسان و فن لے کر وارد ہوتی ہے۔ ادب کی لسان اور ادب کی گرامر پر اس کا سارا زور ہے۔ قاری معنی قائم کرتا ہے اور لفظ و معنی میں کوئی منطقی رشتہ نہیں ہوتا۔ روسی حیات پسندی نے ادب کے مطالعے کے لیے سائنسی معروضیت اور طریقہ کار پر زور دیا، اور یہ کہ ہر متن بین المتونی ہوتا ہے اور مواد و حیات میں یگانگت ہوتی ہے۔ نمبر 7، پس ساختیات کا بنیاد ساز دریدہ ہے جو معنی کو غیر مختتم قرار دیتا ہے اور ساخت کے اس تصور ہی کو رد کرتا ہے جس سے وحدت اور ایک مرکز کے مفروضے کے ساتھ مشروط کر کے دیکھا جاتا ہے۔ نئی تنقید
یعنی نیو کرٹیسزم۔ ایک تحریک کے طور پر نیو کرٹیسزم کا آغاز 1920 کے ارد گرد ہوا۔ بنیادی طور پر اسے امریکی نقادوں نے قائم کیا تھا۔ اس کے اہم علم برداروں میں ایلن ٹیٹ، آر پی بلیک مور، کلینتھ بروکس، ڈبلیو کے ونزیٹ اور رابرٹ پین وارن کے نام اہم ہیں۔ جدیدیت کے تصور حیت کی تشکیل میں روسی حیت پسندی کے علاوہ مذکورہ مغربی نقادوں کے ان تصورات کا بھی خاص دخل ہے جن کا ذہنی جھکاؤ حیت کی قدر پر تھا۔ ان نقادوں نے ادب یا ادبی متن کے غیر مطالعے یعنی کلوز ریڈنگ پر زور دیا۔ ان کا اصرار تھا کہ شعر کے معنی سمجھنے کے لیے خارجی معلومات غیر ضروری ہیں۔ خارجی معلومات سے مراد تاریخ، فلسفہ، سماجیات یا اقتصادیات وغیرہ کا علم۔ حیت اور مواد دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ تخلیق میں دونوں کے وجود ایک ایسی وحدت میں ڈھل جاتے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ادب مقصود بالذات اور خود مکتفی ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی واضح غیر ادبی بنیاد نہیں ہوتی۔ غیر ادبی سے مراد وہ دوسرے علوم انسانیہ یعنی ہیومینٹیز ہیں جن کے اپنے اپنے حدود اور جن کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ تخلیق اساساً لسانی ساخت ہوتی ہے جس کی تشکیل میں الفاظ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ الفاظ میں بھی ان الفاظ کی خاص اہمیت ہے جن کا شمار استعارہ، علامت اور پیکر میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ادبی تدابیر ہیں جو ایک سے زیادہ معنی کی حامل ہوتی ہیں۔ چونکہ تخلیق کثرت معنی کی حامل ہوتی ہے، اس لیے اس میں ابہام بھی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تخلیقی زبان ہوگی وہاں ابہام کا واقع ہونا لازمی ہے۔ تخلیق نامیاتی طور پر تشکیل پاتی ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک یعنی تخلیق کے آخری کلمے تک شاعر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ آخری مرحلے پر کیسی ہوگی، کیونکہ تخلیق بنائی نہیں جاتی بلکہ ہوتی ہے، بالکل ایک ایسے درخت کی طرح جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کدھر اور کیسے پھیلے گا، اس کی شاخوں کی کیا صورت ہوگی، اپنی کلیت یعنی ٹوٹلٹی میں وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ اس تحریک کا ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ اس نے تنقید کے عمل میں معنیات یعنی سیمنٹکس کے اطلاق کی اہمیت پر زور دیا۔ متنی تجزیے پر زور دینے کے باوجود یہ تمام نقاد کسی ایک تنقیدی اصولوں کے مجموعے یا طریقہ کار پر متفق نہیں تھے۔ تاہم ان نقادوں نے اپنے مطالعات میں شاعری کی لسانی تنظیم ہی کو متبع نظر رکھا۔ بعض نقادوں نے نفسیات اور علم الانسانیات سے بھی روشنی حاصل کی، لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ ارونگ ببٹ اور ٹی ایس ایلیٹ۔ ارونگ ببٹ، ٹی ایس ایلیٹ، آئی ریچرڈز، ولیم ایمسن وغیرہ کا شمار نیو کرٹیسزم کے تحت نہیں ہوتا، لیکن ان نقادوں کے بعض خیالات میں بڑی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے۔ ببٹ قدامت پسند اور نو کلاسی کے رجحانات کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اسے رومانویوں کی آزاد پسندی، ادبی تجربات میں بے راہ روی قطعی پسند نہ تھی، اگرچہ وجدان کی تخلیقی استعداد کی اہمیت سے اسے انکار نہیں تھا، لیکن ایسے ہر ادبی تجربے کے وہ خلاف تھا جو انتشار، بد نظمی، عدم مرکزیت اور عدم تناسب کی کیفیت کا مظہر ہو۔ یہی وہ تصور ہے جو اس کے کلاسیکی ذہن پر دلالت کرتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ اسی کا شاگرد تھا۔ ایلیٹ خود بھی رومانوی جذباتیت اور داخلیت کا قائل نہ تھا۔ اسے بھی کلاسیکی روایت و اقدار عزیز تھی۔ شاعری اس کے نزدیک جذبات سے فرار اور داخلیت سے گریز کا نام ہے۔ اس کا زور تقابلی مطالعے پر زیادہ تھا۔ کسی بھی فن پارے کا مطالعہ دوسرے فن پاروں سے علیحدہ کر کے نہیں کیا جا سکتا۔
گویا ماضی کی ادبی روایات اور اس کی تاریخ کے پس منظر کی فہم بھی ایک تنقید نگار کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حال کی تشکیل میں ماضی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایلیٹ ایک اخلاقی اور مذہبی نقطہ نظر بھی رکھتا تھا، جو اس کی کلاسیکی اقدار سے خصوصی دلچسپی کی دلیل تھی۔ آئیے رچرڈس۔ ایلیٹ کے علاوہ آئیے رچرڈس کا سارا زور ادبی متن کے براہ راست اور غیر مطالعے پر تھا۔ وہ زبان کے دو تفاعل بتاتا ہے، حوالہ جاتی یعنی ریفرنشیل، جذباتی یعنی ایموٹیو۔ حوالہ جاتی زبان کو وہ علمی تجزیے کی زبان قرار دیتا ہے، اور جذباتی زبان وہ زبان ہے جو ادب کی تخلیقی زبان کہلاتی ہے۔ اس کے نزدیک شاعری کی کائنات باقی دوسری دنیا سے مختلف حقیقت کے احساس کی حامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے علیحدہ سے کوئی خاص قوانین ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دوسری دنیاوی خصوصیات۔ اس کی تعمیر میں وہی تجربات کام آتے ہیں جن سے ہم سب مختلف طریقوں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، لیکن تجربات کے اظہار کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ شاعر ان تجربات کو انتہائی نفاست کے ساتھ ایک تنظیم بخشتا ہے۔ عمومی تجربے میں بھی جمالیاتی تجربہ شامل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر شعری فن پارہ تجزیے کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن تجزیہ صرف زیر نظر فن پارے کا ہونا چاہیے، نہ کہ ان مفروضہ محرکات کی بنیاد پر جن کا تعلق زمانے یا تاریخ وغیرہ سے ہے۔ رچرڈس اپنی تصنیف سائنس اینڈ پوئٹری میں قاری کے رد عمل کو بھی خاص اہمیت دیتا ہے۔ اس طرح رچرڈس کی ادبی تنقید میں تاثراتی نفسیات کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ رچرڈس ان تاثرات کو بھی اہم گردانتا ہے جو ادبی تخلیق کی قرت کے دوران قاری کے ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں، لیکن وہ شاعر کے ذہنی عمل کی سراغ رسانی کو غیر ضروری خیال کرتا ہے۔ رچرڈس نے جہاں قاری کے تاثرات کو بڑی اہمیت تفویض کی ہے، وہی وہ اس معروضی تجربے پر بھی خاصا زور دیتا ہے جو شاعر اور قاری سے لا تعلقی کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک فن پارہ ایک معروضی فنی نمونہ ہوتا ہے، وہ کسی صداقت کی توثیق ہوتا ہے، نہ سائنسی سطح پر اس کے خلق کردہ بیانات کے سچ کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ شاعری ایک خاص قسم کا علم مہیا کرتی ہے جسے ادبی تنقید کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ ولیم ایمسن۔ رچرڈس کے علاوہ اس کے شاگرد ولیم ایمسن نے شعری ابہام اور ادبی تخلیق میں زبان اور معنی کی نوعیت پر خصوصی بحث کی ہے۔ اس نے ابہام کی ان 7 قسموں کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے جن سے ادب کے قاری کو اکثر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابہام اس وقت واقع ہوتا ہے جب کوئی لفظ یا نحوی ساخت اظہار کے دوران مختلف نوع تاثر خلق کرتی ہے، جب مصنف کے واحد معنی میں 2 یا 2 سے زیادہ معنی مجتمع ہوتے ہیں، یا جب ذو معنی لفظ کے ذریعے 2 مختلف خیالات ادا کیے جاتے ہیں، یا جب کسی بیان کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی ایک دوسرے کے برخلاف ہوں اور مشترکہ طور پر مصنف کی ذہنی پیچیدگی کے مظہر ہوں، یا 2 خیالات کے درمیان کوئی ایک امیج یا خیال معلق ہو، یا باہمی سطح پر متضاد بیانات جو قاری کو گفتگو کی کیفیت میں مبتلا کرتے ہوں، یا 2 معنی ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں اور جب وہ مصنف کے ذہن میں بنیادی تفریق کے مظہر ہو۔ مارکسی تنقید۔ 20ویں صدی میں ادبی تنقید کو جس مسئلے سے بار بار دوچار ہونا پڑا تھا وہ مواد اور ہیئت کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی صدی میں حقیقت پسندی کے اس دبستان کو بھی فروغ ملا جسے مارکسی دبستان نقد کے نام سے جانا جاتا ہے۔
مارکسی تنقید حقیقت کے ٹھوس تصور کی قائل تھی۔ اسی نسبت سے اس کے نظام فکر میں مواد کی خاص اہمیت تھی۔ مواد کے مقابلے میں حید کی قدر کا درجہ اس کے یہاں دوم تھا۔ مارکسی تنقید کے تحت تنقید کے جن دوسری شقوں نے ایک بڑے حلقے پر اپنا گہرا اثر قائم کیا تھا، انہیں تاریخی، سماجی اور ترقی پسند تنقید کے عنوانات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مارکسی تنقید کے ابتدائی نقوش 19ویں صدی کے حقیقت پسندوں کے یہاں ملتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مارکس و اینگلس کے تصورات ادب کے علاوہ دوسرے علوم اور شعبۂ حیات پر بھی اپنا اثر قائم کر رہے تھے۔ مارکسی تنقید کی فکر کی بنیاد اشتراکی حقیقت نگاری پر قائم تھی۔ مارکس کی دانشوروں کا اصرار حقیقت کو اثر نو من و ان خلق کرنے پر تھا۔ حقیقت کا یہ مادی تصور تھا۔ مارکس سے قبل بالعموم حقیقت کے مابعد الطبیعیاتی اور عینی تصور کو ترجیح حاصل تھی۔ مارکس نے مادے کو خیال پر ترجیح دے کر یہ واضح کیا کہ ایک جدلیاتی عملیے کے تحت مادے کا ارتقاء عمل میں آیا ہے۔ گزشتہ کل سے بہتر آج ہے اور آج سے بہتر آنے والا کل ہوگا۔ ارتقاء کا تصور تاریخی ارتقاء اور جدلیاتی مادیت یعنی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہلاتا ہے۔ مارکسی تنقید کا درج ذیل امور پر اصرار ہے۔ اشتراکیت ایک انقلابی فلسفہ ہے۔ ادب کو عوامی جذبات اور طبقاتی مسائل کی نمائندگی کرنا چاہیے۔ قدامت پسندی کا دوسرا نام رجت پسندی ہے۔ روایات کی اندھی تقلید کے بجائے انہیں عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ ادیب کو اجتماعی زبان میں اپنے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہیے۔ ادیب اپنے ماحول سے منقطع ہو کر اعلیٰ ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ ادب ہمیشہ انسانی امنگوں کو پروان چاہتا، ترقی کا خواب مہیا کرتا، ترقی کے لیے تحریک بخشتا اور حقیقی مسائل کو بنیاد بناتا ہے۔ ترک دنیا، رہبانیت اور عزلت نشینی جیسے رجحانات فراریت پسندی کے مظہر ہیں۔ ادب کا مقصد تفنن طبع نہیں، اسے حقیقت کا ترجمان، زندگی آموز اور زندگی آمیز ہونا چاہیے۔ سماج میں انقلاب لانے کی ذمہ داری بھی ادیب کی ہے۔ فرقہ پرستی، عدم مساوات، تعصب، لوٹ کھسوٹ اور استحصال کے خلاف آواز بلند کرنا بھی اس کی ادبی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے۔ مارکسی تنقید کے فروغ کا زمانہ 20ویں صدی میں دوسری اور تیسری دہائی سے تعلق رکھتا ہے۔ روس کے علاوہ جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ میں اس نے ایک مقبول دبستان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ امریکہ میں اسے فروغ دینے والوں میں کرین ولے ہکس، ایف او میتھیسین، کینتھ برک، ایڈ منڈولسن اور برنارڈ اسمتھ ہیں۔ انگلینڈ میں کرسٹوفر کارڈویل نے مارکسیت اور ادب کے رشتے کے موضوع پر بنیادی کام کیا۔ اس سلسلے میں اس کی تصانیف التباس اور حقیقت یعنی ایلوژن اینڈ ریئلٹی اور مرتی ہوئی تہذیب میں مطالعے اسٹڈیز ان اے ڈائنگ کلچر شہرۂ آفاق حیثیت رکھتی ہیں۔ جارج لوکاس نے مارکسیت اور ادب کے رشتے کو نئے تقاضوں کے تحت سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے ادبی اقدار کو بھی اہمیت دی۔ اس کے تصورات نے نئے ذہنوں پر بھی گہرے اثرات قائم کیے۔ گیٹے اور اس کا عہد، گیٹے اینڈ ہز ایج، تاریخی ناول دی ہسٹوریکل ناول کا شمار اس کی اہم تصانیف میں ہوتا ہے۔ اینٹونو گرامچی، ارنسٹ فشر اور ان کے بعد 9 مارکسیوں کی خاص اہمیت ہے۔ ان میں تھیوڈور ایڈورنو، والٹر بینجامن، لوشین گولڈمن، آلتھیوسے، پیرے ماشرے، بیری بر، فریڈرک جیمیسن اور ٹیری ایگلٹن نے متن کو آئیڈیالوجیکل تخلیق سے موسوم کیا۔ روایتی مارکسیت اور پارٹی لائن کی مخالفت کی۔ یہ تصور بھی قائم کیا کہ ادبی حیاتوں اور اقتصادی نظام میں ایک براہ راست رشتہ ہوتا ہے، لیکن آلتھیوسے کا یہ کہنا ہے کہ ساختوں یعنی اسٹرکچرز کا کوئی مرکز ہے نہ جوہر۔
اس طرح کی اقتصادی بنیاد کا بھی کوئی جوہر نہیں ہے، نیز یہ کہ بالائی ساخت کی حیت محض ایک ثانوی عکس کی ہے۔ گولڈمن کا خیال ہے کہ اجتماعی اور مشترک موضوعی زندگی کا نظریہ فراہم کرتا ہے۔ بینجامن کے لیے نئی فنکارانہ تکنیکوں اور ان فنکارانہ قوتوں کی خاص قیمت ہے جو کسی بھی تخلیق کو اثرگیر بنانے کے تعلق سے ضروری ہیں۔ بیلیور اور ماشیرے ادب کو فکشن نہیں مانتے، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ وہ حقیقت کا خیالی یا من گھڑت پیکر ضرور ہوتا ہے۔ ساختیات ایک نئی لسانیاتی منطق۔ ساختیات نے اپنے سارے اوزار لسانیات ہی سے اخذ کیے ہیں۔ ادب کی لسان اور ادب کی گرامر پر اس کا سارا زور ہے، لیکن وہ ایک فلسفیانہ رویہ بھی ہے جس نے کئی سطحوں پر روایتی فکر کی رسومیاتی منطق کو چیلنج کیا ہے۔ بالخصوص حقیقت کے اس روایتی تصور سے بھی اس نے انحراف کیا کہ وہ زبان سے باہر اپنا کوئی وجود رکھتی ہے، یا یہ کہ مصنف ہی معنی کا مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ مصنف ہی ہوتا ہے جو معنی قائم کرتا ہے۔ ساختیاتی تنقید نے ایسے کئی رسومیاتی مفروضات کو چیلنج کیا۔ ساختیاتی شعریات کے نزدیک تہذیبی اور لسانی نظام ہی معنی کا سرچشمہ ہوتا ہے، نہ کہ انسانی ذہن۔ ادب کی گزشتہ صدیوں کی روایت اور فنی کارناموں کے سیاق ہی سے دوسرے فن پاروں کی نمو ہوتی ہے۔ چنانچہ ادب کی تفہیم و تجزیہ محض حیاتی بنیادوں پر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی ایک فن پارے کی کلوز ریڈنگ یا غیر مطالعے سے فن پارے کی مختلف معانی کی گرہوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ ایک فن پارہ ادبی تاریخ اور اس کی روایت کے وسیع تناظر کا محض ایک جز یا پارٹ ہوتا ہے۔ ہر متن بیک وقت کئی متون کا زائدہ ہوتا ہے، چنانچہ ہر متن بین المتونی جائزے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ صنف جس میں وہ متن واقع ہوا ہے اور ادبی تاریخ کا وہ وسیع تر نظام روایت اس کل یا ٹوٹل کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں وسیع تر سیاقات یعنی لارجر کانٹیکسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان وسیع تر سیاقات میں اس صنف کے علاوہ تہذیب اور زبان کا کردار برابر کی اہمیت رکھتا ہے۔ لیوی اسٹراس نے ایڈیپس جیسے اسطور کا مطالعہ محض ایڈیپس کے قصے کی انفرادی خصوصیت کے طور پر نہیں کیا، بلکہ اس قصے کو اسطوری قصوں کے پورے اس سلسلے کے سیاق میں دیکھا جو یونان کے شہر تھیبیس میں واقع ہوئے تھے۔ قصوں کے اس پورے سلسلے میں جسے وسیع تر سیاق لارجر کانٹیکسٹ کا نام دینا چاہیے، لیوی اسٹراس کو بالتکرار کئی تضادات اور عمل کے مختلف موٹیفز کا تجربہ ہوا۔ اس نے انہی کو اساطیری تفہیم میں بنیاد بنایا۔ انفرادی اسطوری قصے کو اساطیری سلسلے کے وسیع تر سیاق و سباق میں رکھ کر مطالعہ کرنے پر اسٹراس کو ٹھوس تفصیلات کا علم ہوا۔ یہ ایک مخصوص ساختیاتی طریق عمل ہے جس کا رخ خصوصی یعنی پرٹیکولر سے عمومی جنرل کی طرف ہوتا ہے، اور جس کی تاکید کسی انفرادی کارنامے کو ایک وسیع تر ساختی سیاق میں دیکھنے کی ہوتی ہے۔ وسیع ساخت یا سیاق کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ جز بمقابلے کل کے ادنا ہوتا ہے، یعنی ایک واحد فن پارہ تاریخ ادب کے دوسرے اسی نوع کے فن پاروں یا ان کے متون یا ادبی اور تہذیبی روایات کے وسیع تر سلسلے کا محض ایک جز ہوتا ہے۔ اس صورت میں واحد فن پارے کی تفہیم بغیر اس کے وسیع تر سیاق کے مکمل نہیں ہوتی۔ وسیع ساخت یا سیاق کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی ادیب کی کسی تصنیف کا مطالعہ اس کی دوسری تخلیقات و تصانیف کے وسیع تر سیاق میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ صنفی رسومیات یعنی جینرک کنونشنز اس کے وسیع سیاق ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کا شمار اردو ناول کی تاریخ اور ناول کی فنی و تکنیکی روایات کے سلسلے کی
ایک اہم کڑی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ساختیاتی نقاد یہ دیکھے گا کہ مجموعاً ادبی روایات کی توسیع کے ساتھ ساتھ کہاں کہاں اور کس کس طور پر اس نے انحراف کیا ہے۔ قصہ گوئی کی وہ روایت جو تلبیحاتی حکایات سے لے کر مذہبی اور داستانی قصص تک پھیلی ہوئی ہے، اس وسیع رقبے میں آگ کا دریا کہاں کہاں اور کس قدر تضاد یا تطبیق کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیز خود قرۃ العین کے دوسرے فردی کارناموں کے سیاق میں اس کی کہانی اور پلاٹ یا بیانیہ تنظیم کی کیا نوعیت ہے۔ ساختیاتی نقاد ان بنیادی جوڑوں کے مجموعے سیٹ کی شناخت کرتا ہے جو فن پارے کی تہ میں کار فرما ہوتے ہیں، جیسے مرد، عورت، ظالم، مظلوم، سیاہ، سفید، موت، زندگی وغیرہ جوڑوں کے یہ مجموعے نشانیاتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں اور جو تہذیبی معنی کے ساتھ مشروط ہیں۔ ساختیاتی فکر کا برطانوی مکتب پس ساختیات کی بنیاد فلسفہ ہے۔ فلسفے کا قصد اشیاء و موجودات کے بارے میں ایک محفوظ علم مہیا کردہ ہے، لیکن علم کی بھی ذہن بذہن ایک حد ہے، جیسے عقل کے اپنے حدود ہیں۔ فلسفے کے بارے میں یہ خیال ہی گمراہ کن ہے کہ وہ کوئی ایسا علم مہیا کرتا ہے جسے حرف آخر سے منسوب کیا جا سکے۔ وہ شکوک و سوالات کا حل فراہم کرتا اور کئی نئے شکوک و سوالات بھی قائم کرتا ہے۔ بعض مفروضات کو رد کرتا اور بعض نئے مفروضات خلق بھی کرتا ہے۔ پس ساختیات اپنی ماہیت میں فلسفیانہ تشکیکیت کے ساتھ مشروط ہے، بلکہ اس کی تشکیکیت میں شدت ہے۔ بہت سے علم کا دعویٰ کرنے کے باوجود سقراطی ستم ظریفی کے طور پر وہ یہ بھی باور کراتی ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی، کیونکہ بے یقینی پر اعتماد ہی اس کی اساس ہے۔ ہماری دنیا کی ہر چیز ہی نہیں، پوری کائنات ہی بے مرکز ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اس طرح پس ساختیات ساخت اسٹرکچر کے اس تصور ہی کو رد کرتی ہے جسے وحدت اور ایک مرکز کے مفروضے کے ساتھ مشروط کر کے دیکھا جاتا ہے۔ پس ساختیات کو اس معنی میں بنیاد پرست بھی کہا گیا ہے کہ وہ استدلال ہی کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور بنی نوع انسان کے بارے میں اس تصور ہی کے منافی ہے کہ وہ ایک آزاد ہستی ہے، اس کا کوئی جوہر بھی نہیں ہے، وہ ایک ٹیکسچولائزٹیز کا ایک مہین جال ہے۔ پس ساختیات کو اکثر رد تشکیل کا بھی نام دیا گیا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پس ساختیات ایک عمومی اصطلاح ہے جو بیک وقت کئی بیانات و عناصر کو محیط ہے اور رد تشکیل بھی اس میں سے ایک ہے۔ رچرڈ ہرلینڈ پس ساختیات سے متعلق 3 گروہ بتاتا ہے۔ 1. ٹیلکوئل نام کا فرانسیسی جرنل سے وابستہ گروہ جو ژاک دریدا، جولیا کاسٹیوا اور دوسرے دور کے رولا بارتھ سے متعلق ہے۔ نمبر 2. گریس ڈیلیوس اور فیلکس گواتری۔ نمبر 3. میشل فوکو اور ژین بادریلار۔ رولا بارتھ اپنے پہلے دور میں ساختیاتی مفکر تھا، جس نے ساختیاتی طریقہ کار کا اطلاق جدید کلچر پر کیا تھا۔ اس نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف مائتھولوجیز میں اپنے عہد کے فرانس کی تہذیبی زندگی کا تہذیبی بشریاتی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ ساختیاتی تنقید میں اس کا ایک اہم مقام ہے، لیکن اس کے معروف اور متنازع مقالے مصنف کی موت کی اشاعت کے بعد سے اس کا شمار بھی پس ساختیاتی مفکرین میں کیا جاتا ہے۔ پس ساختیات نے ساختیات سے عکس کم کیا، رد زیادہ کیا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساختیات سائنسی معروضیت کے اس دعوے کے خلاف رد عمل ہے کہ وہ فہم و شعور کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ ژاک دریدا رد تشکیل کا بنیاد گزار ہے، جس نے رولا بارتھ کی فکر پر گہرے اثرات قائم کیے تھے۔ ژاک لاکان اور جیولو کاسٹیوا کی تحریر نفسی کی فکریات، میشل فوکو کے تاریخی تصورات
اور لیوتار کی ثقافتی سیاسی تحریروں پر بھی جو غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوا۔ خلاصہ، 20ویں صدی میں ادبی تنقید کو جس مسئلے سے دو چار ہونا پڑا تھا وہ مواد اور حیت کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی صدی میں حقیقت پسندی کے اس دبستان کو بھی کافی فروغ ملا جسے مارکسی دبستان نقد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارکسی تنقید حقیقت کے ٹھوس تصور کی قائل تھی، اسی نسبت سے اس کے نظام فکر میں مواد کی خاص اہمیت تھی۔ اس کے برعکس روسی حیت پسندوں، علامت پسندوں، نیو کرٹیسزم کے علمبرداروں یا برطانوی حیت پسندوں نے مواد اور حیت کے اس روایتی تصور کو تسلیم کرنے سے گریز کیا جس کے تحت ان دونوں خصوصیات کا شمار دو متضاد اقدار کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تنقید کے ان رویوں نے مواد و حیت کی وحدت پر زور دیا اور فن پارے کو اپنی پہلی صورت میں لسانی ساخت قرار دیا، گویا ان کے نزدیک لسانی ساخت کی ملفوظی قدر کا درجہ سب سے اہم تھا۔